قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وسيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال عز وجل أيضا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات محمد تھوڑا تھوڑا اور سمٹائیں بزرگوں سے گزارش ہے آگے کی جگہ بھر لیں پھر انشاءاللہ تو 9 بجے تک آتے رہیں گے لوگ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے اور آگے آ جائیں اور آگے آئیے تکلف کا آئے گا ارشاد حضرت احدیت ہے قرآن مجید میں خداوند عالم اپنے دین کی یگانگت اور یکتائی اور ونس کا اعلان فرما رہا ہے یہ قانون بناتے ہوئے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً ویریلی دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے اور اسی کو مزید تاکید کے طور پر ارشاد فرمایا دوسری آیت میں کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ اسلام کے علاوہ اگر اور کوئی دین کوئی اختیار کرے گا فالو کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں کیا جائے گا وہ اس کی بندگی جو اللہ کی کسی اور راہ سے کر رہا ہے اللہ کے بتائے ہوئے راہ سے ہٹ کر وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا نقصان اٹھانے والوں میں کل جس مرحلہ فکر پر آپ کے اذہان عالیہ کو لا چکا تھا اسی کے آگے آج بڑھنا چاہوں گا اور کل میں نے جو ایک نئی جہت سے اور نئے افق سے آپ کو آشنا کرایا تھا کہ ہر شے کے وجود کے استمرار کے 2 مراحل ہوتے ہیں جو بھی شے ایگزسٹ کرتی ہے اس کے ایگزسٹینس کا ایک کنٹینویشن ہے اور اس کے 2 مراحل ہیں ایک اس کی جو ہے وہ
ابتدائی منزل ہے مرحلہ حدوث، ابتدا، بگننگ، اسٹارٹنگ، اور ایک ہے مرحلہ انتہا اور بقا۔ اور جب ہر شے کے دو مراحل ہیں تو اللہ کے دین کے بھی دو مراحل، اسلام کے بھی دو مراحل ہیں۔ ایک اسلام کا مرحلہ حدوث و ابتدا ہے، وجود، اور ایک اسلام کا مرحلہ انتہا اور بقا ہے۔ دوہرا رہا ہوں دو جملوں میں تاکہ جو کل لوگ نہیں تھے وہ کنیکٹ ہو جائیں۔ اور یہاں پر میں نے بہت اہم ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ جس میں بڑی تفصیل ہے کہ جب اللہ کے دین کے دو مراحل ہیں، ایک ابتدا، ایک انتہا، ایک حدوث اور وجود، ایک بقا کا مرحلہ، یہ دو اسٹیجز ہیں، اور باقی وہی رہے گا کہ جو مقام عندیت پر ہو، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، جو عند اللہ ہے وہ باقی رہے گا۔ اور اللہ کا دین اسلام تو ان الدین عند اللہ، الاسلام وہ پہلے ہی سے عند اللہ ہے، لہٰذا اسلام کی بقا کے بارے میں کوئی شک اور کوئی بحث نہ کرے اور اس کا کوئی ٹینشن نہ لے کوئی دھرم کا ٹھیکیدار بن کے کہ اسلام کو ہم باقی رکھیں، نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جو عند اللہ ہے وہ باقی ہے، دین جو عند اللہ ہے وہ اسلام ہے۔ تو اب اسی طرح سے اسلام کے بھی دو مراحل ہیں، ایک مرحلہ ابتدا اور ایک مرحلہ انتہا اور بقا۔ اب یہ جملہ جو میں نے عرض کیا تھا اس کو پھر سے گہرائی سے سن لیں تاکہ آج کا سفر شروع ہو۔ اسلام کے مرحلہ ابتدا اور مرحلہ حدوث کا اور مرحلہ وجود کا نام ہے نبوت، اور اسلام کے مرحلہ انتہا اور بقا کا نام ہے امامت۔ یہ نبوتوں کا جواب ہے کہ اسلام کو وجود میں لانا اللہ کے اذن، اللہ کے دیے ہوئے علم، اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے جو بشر اول، انسان اول ہے وہ ہادی اول بھی ہے، نبی اول بھی ہے۔ چنانچہ آدم، اس عالم ظاہر میں اللہ نے ہدایت بشر اور اولاد آدم کے لیے خداوند عالم نے اس اپنے دین اسلام جو قانون حیات بشری، جو دستور العمل زندگانی یہ انسانی ہے، اللہ نے اس وے آف لائف کو کا فاؤنڈیشن اور بنیاد رکھنے کے لیے حضرت آدم کو بھیجا اور انہوں نے بنیاد رکھی۔ یہ نبیوں کا جواب ہے کہ اسلام کا مرحلہ وجود جو ہے وہ اپنے داخلی مراحل اور اپنے انٹرنل اسٹیجز سے یعنی مرحلہ وار آگے بڑھتا رہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ انتظام رکھا کہ ایک نبی جانے نہ پائے اور اگلا نبی آ جائے وداؤٹ اینی ٹائم گیپ، پچھلا نبی جانے نہ پائے اگلا نبی آ جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر اتمام حجت ہے کہ زمین جو ہے وہ اللہ کی حجت اور نمائندے سے خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی لیے آیتوں میں مختلف آیتیں پڑھ کے آپ کے فکر کو مضبوط کر کے قرآن سے قریب لے آؤں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مبشرین و منذرین لئلا یکون علی اللہ للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ یہ انبیاء اور یہ مرسلین، یہ فلسفہ بعثت انبیاء، فلسفہ ارسال رسل کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے نبیوں کو، رسولوں کو مسلسل ہم نے اس لیے بھیجا کہ لوگوں کے پاس قیامت کے دن اللہ کے مقابل کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز، کوئی حجت نہ رہ جائے کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ تو کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا راستہ کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تو ہم سے کیسی بندگی چاہتا ہے۔ یعنی اللہ نے اتمام حجت کے اوپر ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی حجت بھیجی ہے بشکل انبیاء و مرسلین یا ائمہ۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے اور اسلام کے وجود کے داخلی مراحل کو آگے بڑھانے کے لیے ہر نبی اپنی بھی محنت کر رہا ہے کہ جو اس کو حکم خدا ہے اور جو اس کا جاب ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، اور اگلے آنے والے لائق اور کمیٹڈ وارث کا انتظار ہے تاکہ اس کے حوالے کر کے اپنے جیسے کے حوالے کر کے ہم اللہ سے ملاقات کریں اور یہ دین اسلام اپنے مراحل کو طے کرتا رہے، اور ہر نبی اگلے نبی کو اپنا بیٹا ہو، اپنا وارث ہو، اپنا بھائی ہو، اسلام کی لگام و زمام حوالے کر رہا ہے۔ مگر ہر نبی کی نظر جو ہے وہ خاتم الانبیاء کے اوپر ہے، آخری نبی پہ ہر نبی کی نظر ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ اس کی محنتیں سوارت ہونے والی ہیں، اور یہ دین داخلی مراحل کو مکمل کر کے اپنے منزل اکمال و کمال و تکمیل اور کمپلیشن
ڈائمینشن کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر نبی کی نظر ہے مگر عجیب مرحلہ ہے. آپ کو 3-4 نبیوں کی دعائیں ہم نے کل کی مجلس میں یاد دلائی تھی قرآن سے, مگر آپ ایک نئے افق کی طرف آج لے جا رہا ہوں. ہمیں قرآن مجید میں ہر نبی کی دعا یہ تو ملی کہ اگلا نبی مانگا. بھائی بیدار ہیں؟ یعنی ہر نبی کی دعا میں فکر وجود اسلام تو ہے کہ یعنی وجود اسلام اپنے داخلی مراحل کو طے کرتا ہوا آگے بڑھ جائے. یعنی ہر نبی کی دعا کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ یعنی آدم نے اپنے بیٹے کے لیے ہیبت اللہ شیش کے لیے دعا کی ہے. ابراہیم مانگ رہے ہیں تو آگے کے لیے نبی مانگ رہے ہیں. موسیٰ نے مانگا ہے وزیر تو نبی ہی ہے. وہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر نبی وجود کے لیے فکر مند ہے, مگر ایک رسول درمیان میں ہمیں ایسا بھی نظر آیا کہ جسے دین خدا کے وجود کی بھی فکر تھی اور جسے دین خدا کے بقا کی بھی فکر تھی. بھائی پھر سے جملہ دہرا دوں تاکہ آپ اور کنیکٹ ہو جائیں. نبوت ہے اسلام کا مرحلہ وجود, امامت ہے اسلام کا مرحلہ بقا. ہر نبی وجود کی دعا کر رہا ہے, یعنی نبی مانگ رہا ہے, نسلوں میں نبوت مانگ رہا ہے, مگر ایک درمیان میں نبی ایسا ہے آدم سے محمد کے بیچ میں کہ جسے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. یہی سبب ہے ابراہیم کی دعا میں فکر وجود اسلام بھی ہے اور فکر بقائے اسلام بھی ہے. کیا پھر سے جملہ دہراؤں؟ امامت ہے اسلام کی بقا, نبوت ہے اسلام کا وجود, امامت ہے اسلام کی بقا. اب ذرا ایک جملے میں ذرا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, مگر روک کے ایک جملہ, اور میرا جملہ تو 10 منٹ کا ہوتا ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ ہے نبوت اور رسالت, یہ اسلام کے وجود کے ذمہ دار ہیں. محاذ وجود اسلام کے یہ مجاہدین ہیں, ویریئر ہیں, یہ اس فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں کہ اسلام اپنے وجود کے مراحل طے کرے. توجہ, جب وجود مکمل ہو جائے تو فکر بقا ہوتی ہے. لہذا نبوت اور امامت کا وہی لمبے سے جملے میں فرق پہچان لیں. نبی کا جواب کیا ہوتا ہے اور امام کا جواب کیا ہے؟ سماعتیں بیدار ہیں؟ نبی کا کام کیا ہے اور امام کا کام کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے امامت کی؟ جب نبوت ختم ہو گئی تو امامت کا کام کیا ہے؟ تو میں کہوں گا آپ کسی اور چکر میں ہیں, آپ کو قرآنی حقائق کا مزاج ہی نہیں معلوم. کس نے کہا ہے کہ امامت کے لیے شرط ہے کہ نبوت ختم ہو جائے؟ کیا ابراہیم پہ نبوت ختم ہو گئی تھی؟ میں کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں عجیب بات کہہ گیا. کس نے کہا ہے کہ نبوت ختم ہو تبھی امامت؟ آپ کہہ رہے ہیں نبوت کے بعد امامت کی ضرورت نہیں. امامت کی ضرورت نبوت کے بعد تو اور زیادہ ہے, نہیں بلکہ امامت کی ضرورت نبوت کے بیچ میں بھی ہے, ورنہ اللہ ابراہیم کو امام نہ بناتا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس کا والیوم تھوڑا جیسا تھوڑا تیز کر دیں, تیز کر دیں, میں پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہوں. شاید کوئی نیا اینگل ہو. مل جل کے صلوات پڑھیے, ابھی تو اتنا مجمع نہیں کہ چھت اڑ جائے. بھائی نبوت میں نے کہا نا, نبوت کیا ہے؟ اسلام کا مرحلہ وجود. امامت ہے اسلام کا مرحلہ بقا اور انتہا. اب نبی و امام کا فرق سنیے قرآن سے. نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے, پہنچا کے, پھیلا کے, مکمل کر کے, چھوڑ کر چلا جانا. بھائی اپنے مطالعے کو بھی تو استعمال کریں. میں پکی قرآنی بات کہہ کے آگے بڑھ گیا ہوں؟ نہیں, آگے نہیں بڑھا, پیچھے آ رہا ہوں. نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کر, اللہ سے ریسیو کر کے, یہ نبوت کا کام ہوتا ہے وحی کے ذریعے. چاہے یہیں رہ کے, زمین پہ رہ کے اللہ سے دین کی کوئی بات ریسیو کرے, چاہے دین کی کوئی بہت اہم بات ہو
جو اللہ فقط اکیلے میں بغیر واسطے کے دے، یعنی چاہے معراج میں بولا کے دے چاہے یہیں دے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ میں ایک ایک جملوں میں جس لگا رہا ہوں، مگر آپ بھی ساتھ ساتھ آئیے، میں بھی انتظار میں ہوں آپ کے۔ پھر سے دہراؤں، نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کر، اللہ سے لے کر، چاہے غار حرا میں رہ کے لے، اقرأ بسم ربک الذی خلق وہی اول، چاہے ہاٹ لائن پر، چاہے جبریل کے وسیلے سے۔ اسی لئے وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ ذرا سا آگے یہ فل ان دا بلینک کرنا چاہتا ہوں کہ ما کان اللہ لیکلمہ، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء الحجاب او یرسل رسولا فیوحی الیہ باذنہ ما یشاء۔ یہ 3 قسمیں وحی کی اللہ بتا رہا ہے، یعنی اللہ سے ایک نبی دین لیتا کیسے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی بھی نبی کے لیے سزاوار نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے یہ کہ اللہ اس سے کلام کرے، بات کرے۔ کسی کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کسی بشر کا کہ اللہ اس سے بات کرے، الا ایکسپشن ہے، الا وحین، یا یہ کہ اس کے قلب کے اوپر براہ راست ہاٹ لائن کے اوپر میسج آئے، اللہ سے بات ہو، او من وراء الحجاب، یا پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی ہو اور وہ پہچان رہا ہو کہ یہ شیطان کی نہیں ہے، رحمان کی ہے۔ ایسا بشر نہ ہو کہ پہچان ہی نہ پائے کہ شیطان پکار رہا ہے یا رحمان۔ نہیں میں پھر میری بات آ گئی، بھائی میدان احد میں جو بھگدڑ مچی تھی اور یہ جو آواز گونجی تھی قد قتل محمد، محمد مارے گئے، تو یہ صحابہ جو بھاگے تھے یہ جانتے ہیں آپ یہ شیطان کی آواز تھی، مگر صحابہ پہچان نہ سکے کہ یہ شیطان کی آواز ہے۔ اب بتاؤ کیا محمد تمہارے جیسے بشر ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مل جل کے صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی ایک نبی اللہ سے دین کیسے ریسیو کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بھی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو منہ لگائے بات کرے، الا ایکسیپشن یہ ہے کہ یا وحی آئے او من وراء الحجاب، یا پردے کے پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہو، نبی پہچانے کہ یہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ نے آواز پیدا کی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ او یرسل رسولا، چاہے وہ اپنی طرف سے کوئی نمائندہ رسول بھیجے جو فرشتوں میں سے ہو۔ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، تو وہ فرشتہ اللہ کے اذن سے اس نبی بشر تک، جو بشر کے جو نبی ہے، وحی دے، پیغام دے، پہنچائے۔ یہ وحی کی 3 قسمیں ہیں۔ تو اب نبی کا کام کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، نبی کا جواب یہ ہے کہ دین خدا کو اللہ سے ریسیو کر کے، چاہے یہیں رہ کے چاہے وہاں جا کر، نبی کا کام یہ ہے کہ دین خدا کو اللہ سے لے کر امت میں اللہ کے بندوں کو پہنچائے، تبلیغ کرے، عمل کرے، کر کے دکھائے، کروائے، اصول و فروع و جزیات و تفسیر و تعویل و تشریح سب بیان کرے، پریکٹیکلی کر کے دکھائے، سب کچھ کر کے دین کو مکمل کر کے بندوں میں امت کے درمیان چھوڑ کر چلا جائے۔ اللہ کا نبی دین لے کے نہیں جاتا، دین امت میں چھوڑ کے اللہ تک چلا جاتا ہے۔ یہ تو مرحلہ وجود ہے نا، اب بقا کے مرحلہ آیا نا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے آپ کے اذان عالی، اے کاش کہ میرے ساتھ ساتھ کم سے کم آگے نہیں تو ساتھ ساتھ چلے۔ یعنی یہ کہ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے، پہنچا کے، پھیلا کے، امت کے حوالے کر کے، مکمل کر کے یہیں چھوڑ کر چلا جانا۔ شاید کسی کو حیرت ہو رہی ہو کہ نبی دین کے لاوارث چھوڑ کے نہیں، لاوارث تو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا نبی چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔
اور اگر اب بھی یقین نہ آئے تو حدیث ثقلین کا مفہوم ہی یہی ہے. کیا ہے حدیث ثقلین؟ کہ جو خطبہ غدیر کا بھی جز ہے, اور من کنت مولا فہذا علی مولا حدیث بعد میں ہے, اور اسی خطبہ غدیر میں پیغمبر نے خطبے کے درمیان حدیث ثقلین کا پہلے بھی کئی بار ذکر کیا ہے. چلتے چلاتے بطور وصیت بھی پیغمبر, یعنی اب جانے والے ہیں نا, یہ کہہ رہے ہیں کہ اب قریب ہے کہ اللہ ہم کو بلائے, میں لبیک کہوں. اور پھر فرما رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان تارکن چھوڑے جا رہا ہوں, ترک کر کے جا رہا ہوں, چھوڑے جا رہا ہوں. جیسے کوئی مرنے والا جاتا ہے تو وہ میراث و ترکہ جو چھوڑ کے جاتا ہے, مال وغیرہ جو کچھ بھی, وہ مرنے والے کا ترکہ کہلاتا ہے. تو پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ, جو اللہ کے قانون کا لفظی مجموعہ ہے, وہ عطرتی اہل بیتی, اور جو اللہ کے قانون کا پریکٹیکل مجموعہ ہے, جو عملی ہے. یہ صامت قرآن ہے, یہ ناطق قرآن ہے. ہم یہ ثقلین کیا کر رہے ہیں؟ انی تارکن, ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. یعنی ہم یہ دین جو مکمل ہے, یہ بولتا ہوا ہے, یہ خاموش ہے, یہ قانون, یہ کتاب, یہ اہل بیت, ہم یہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں, لے کے نہیں جا رہے ہیں. بھئی اب تو آپ نے ریئلائز کر لیا. صلوات, بلند آواز. توجہ فرما رہے ہیں. یعنی پھر سے جملہ دوہرا کے آگے بڑھ جاؤں کہ نبی کا کام ہے دین خدا کو لا کے, پہنچا کے, پھیلا کے, مکمل کر کے امت کے درمیان چھوڑ کے چلا جانا. نبی دین لے کے نہیں جاتا, نبی کا کام ہے دین کو چھوڑ کے چلا جانا. اور امام کا کام ہے دین خدا کو بچا کر, حفاظت کر کے, ہر قیمت پہ بچا کر, ہر بدعت سے بچا کر, ہر ضلالت سے بچا کر, ہر گمراہی سے بچا کر, ہر ملاوٹ سے بچا کر, ہر امپیورٹی سے بچا کر, ہر قیمت پہ بچا کر, اپنا گلا اور خاندان کو قربان کر کے بھی بچا کر. یعنی امام کا کام ہے کہ دین خدا کو یہاں سے بچا کر میدان قیامت تک لے جانا. نہیں پہنچی شاید میری بات. ایک اور بلند آواز سے صلوات سے نوازیں. پہنچ رہی میری بات یہاں تک کہ میرا پیغام آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ گیا. یعنی نبی کا کام ہے دین خدا کو اللہ سے لا کر اور یہاں پہنچا کے, پھیلا کے, مکمل کر کے, چھوڑ کے چلا جانا. امام کا کام ہے دین خدا کو ہر قیمت پر بچا کر, حفاظت کر کے, اصل دین کو بچا کر, حفاظت کر کے, ہر قیمت پر یہاں سے میدان محشر, میدان قیامت تک دین کو محفوظ کر کے وہاں تک لے جانا. یہ امام کا کام ہے جو منزل بقا ہے. ہمیں کیا سن رہے ہیں؟ بقا کا ذمہ دار ہے امام. تو امام کا کام ہے دین خدا کو میدان قیامت تک لے جانا. یہی سبب ہے, یہ جملہ قرآنی حقیقت سنبھالیں, یہی سبب ہے کہ امتوں کا امتحان, بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی حساب اور کتاب اللہ کے بندوں کا روز قیامت, حساب و کتاب نبی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ امام کے ساتھ ہوگا. سلامت ہے, سلامت ہے. صلوات.
یعنی قیامت کے دن جو حساب و کتاب وہ حشر و نشر ہوگا، اللہ جو مردوں کو اٹھا کے جمع کرے گا، حساب کتاب لے گا، یہ نبی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ امام کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بڑی خاص توجہ، ادھر جو مینجمنٹ کے لوگ اپنے اپنے کام بیچارے وہ مجلس بھی سنتے رہتے ہیں، کام بھی کرتے رہتے ہیں، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ فقط سنیں، آپ کا بس اتنا کام ہے، آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا ہے کرسی ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھیے، وہ سب ہو رہا ہے آپ کی خاطر، لہٰذا آپ بس جو کرنے آئے ہیں وہ کریں، اپنا جواب کریں، دوسرے کا ٹینشن نہ لیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھائی نبی دین خدا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، امام دین خدا کو یہاں سے لے کر قیامت تک جاتا ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ میدان حشر و نشر میں حساب و کتاب بندگان خدا کا نبی کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ امام کے ساتھ حساب ہوگا۔ یہ میں نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن قیامت کا یاد کرو کہ جب ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی حساب و کتاب امام کے ساتھ ہوگا۔ اب جس نے جس کو امام بنایا ہوگا اس کا حساب اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے تو علی اور حسین کو امام مانا ہے، ہمارا کتاب علی اور حسن اور حسین کے ساتھ ہوگا۔ اب تم نے جس کو ان کے مقابل امام مانا ہے، اگر تم جھجک رہے ہو تو آؤ ہم تم کو دعا دیں کہ تمہارا حساب اللہ کرے انہی کے ساتھ ہو، اور ان کے بعد تمہارا حساب معاویہ کے ساتھ ہو، یزید کے ساتھ ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بلند آواز سے صلوات۔ ایک اور مل جل کے صلوات سے نوازے تو بیان کو رخ دوں تاکہ جس منزل کا آپ کو اور مجھے انتظار ہے وہ آئے، اور وہ قریب ہے انشاءاللہ، لہٰذا صلوات پڑھیں تو کنکلیوژن آپ کی خدمت میں اس موضوع کا پیش کروں۔ بلند آواز سے صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھئی میں نے نبوت اور امامت کا بتا دیا، فرق کیا ہے؟ نبوت اسلام کا مرحلہ وجود اور ابتدا ہے، امامت اسلام کا مرحلہ انتہا اور بقا ہے۔ نبی دین چھوڑ کر چلا جاتا ہے، امام دین کو بچا کے قیامت تک لے جاتا ہے، اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، وہ دن قیامت کا یاد کرو کہ جب ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم امام کے ساتھ بلائیں گے لوگوں کو۔ اب حشر و نشر جو ہے وہ امام کے ساتھ ہوگا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ان امام کو ماننے میں بہت کانشس رہو، اس لیے کہ یہ مرحلہ بقا کا ذمہ دار ہے، جیسا امام ہوگا ویسا ہی حشر ہوگا۔ پڑھیں صلوات، پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات سے نوازیں بر محمد و آل محمد۔ اور جب وجود مکمل ہو جائے تو فکر بقا ہوتی ہے۔ اب وہیں پر 10 منٹ جو میں نے کہا تھا جملہ میرا لمبا ہوگا، وہ یہی تھا فرق نبی و امام۔ اب میں نے عرض کیا کہ تاریخ نبوت اور رسالت کے اندر ہر نبی کو دیکھا کہ اسے فکر وجود تو ہے، یعنی یہ کہ اپنے بات کے لیے اگلا نبی یعنی وجود اسلام کا مجاہد اور ایک کمیٹڈ جو ہے وہ وارث سکسیسر مانگ رہا ہے، مگر تاریخ ہدایت اور رسالت میں فقط ایک رسول ابراہیم خلیل اللہ ایسا نظر آیا کہ جس کی دعاؤں میں فکر وجود بھی نظر آئی ہے اور جس کی دعا میں فکر بقا بھی نظر آئی ہے۔
فکر وجود پرسوں جو میں نے آیت پڑھی تھی اس سے مجھے فائدہ ملے گا. یعنی رسالت مانگی ہے ذریت میں کس نے؟ ابراہیم نے. بھائی وہ آیت ذہن میں ہے کہ نہیں ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. بالکل اٹینشن رہے گی اس لیے کہ بڑی روانی کے ساتھ پڑھوں گا تاکہ نتائج تک آپ کو مناسب وقت میں لے جاؤں. یعنی فکر وجود، یعنی ابراہیم نے اپنی ذریت میں رسول مانگا. یہی سورہ بقرہ کی وہ دعا کہ جس میں اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اے میرے مرحلہ وجود کے آخری اور سب سے بڑے ویریئر اور ذمہ دار اے محمد، اے آخری نبی، وہ واقعات کرو کہ جب ابراہیم اسماعیل میرے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور زبان حال و جذبات سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے پروردگارہ ہماری محنتوں کو قبول فرما لے، تو سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا، میرے عبادات قلبی اور میرے دل میں کربٹیں لینے والی آرزوؤں اور تمناؤں کا محرم بھی ہے. تجھے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تو واردات قلبی کا رازدار ہے کہ ہم کس خلوص سے اس خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ہے ہمارے پالنے والے، ہم کو ہماری عبادت گاہوں کی معرفت کروا دے اور ہمارے توبہ کو یعنی ہمارے رجوع قلب اور رجوع بندگی کو قبول فرما لے. ہم تیری بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں، ہمیں ایکسپٹ کر لے. توجہ ہے، وہ اسکپ کرتا ہوں وہ امتحان والی بات آگے. اب آگے کیا فرما رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمارے پروردگارہ ہمیں اور اسماعیل کو اپنا مسلم بنا دے. اب آگے ذریت میں دعا کر رہے ہیں ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ بنا دے جو تیری مسلم ہو، ہماری کیٹاگری والا اسلام ہو، عام امت والا اسلام نہیں بلکہ میرا خلیلی، میرا نبوتی اسلام. اس میری ذریت کی جو امت مسلمہ ہو اس میں ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب آگے دعا بڑھی پڑھیے سورہ بقرہ میں. یہ ابراہیم کے دعا یعنی مجھے اور اسماعیل کو اپنا مسلم، میری ذریت میں ایک امت مسلمہ بنا. اب دعا آگے بڑھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پالنے والے ہماری ذریت کی اسی امت مسلمہ میں ایک رسول بھیج دے. یہ فکر وجود اسلام ہے کہ ابراہیم ذریت میں رسول مانگ رہے ہیں. بھائی کنیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ دو طرح کی دعائیں، ذریت میں امت مسلمہ، اس میں سے ایک رسول بھیج، منہم جو میری ذریت کی امت مسلمہ میں سے ایک رسول ہو تو جو انہی میں سے ایک ہو، میری ذریت ون آف دیم انہی میں کا ایک ہو. مجھے کوئی الگ تھلگ کسی اور گھر خاندان در والا نہیں بلکہ میری اولاد میں جو امت مسلمہ ہے اس میں سے ایک رسول بھیج. اور جب وہ رسول اعلان رسالت کرے تو میری ذریت کی امت مسلمہ پہلے سے ہو کیونکہ یہ رسول انہی میں سے ایک ہو. پہنچ رہی ہے کہ بات کہ نہیں؟ اس کے مطلب جب العشیرہ میں اعلان رسالت محمد کریں تو جو بعد میں مسلمان ہو کے امت مسلمہ بنے یہ وہ نہیں ہے. یہ ابراہیم کی ذریت کی کوئی مخصوص اسپیشل امت مسلمہ ہے کہ جس کے اسلام کا اسٹیٹس کم سے کم ابراہیم اور اسماعیل کا جیسا ہو. اور جب محمد اعلان رسالت کرے تو کوئی نہ کوئی اس امت مسلمہ میں سے ذریت ابراہیم کی پہلے سے ہونا چاہیے کہ جس سے محمد ہو، جو محمد سے ہو. صلوات اور محمد والے محمد. ہے میرے پاس ایک اور صلوات سے نواز ہے. میں چاہ رہا ہوں علمی طور پر قرآن کی آیات سے یہ مرحلہ وجود و بقا آپ کے حوالے کروں تو مرحلہ وجود میں کیا ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میری ذریت میں امت مسلمہ
اور پروردگارہ ان میں سے ایک رسول کو بھیج دے، یتلو کون، وَبَعَثْ رَبَّنَا وَبَعَثْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ سورہ جمعہ نہیں ہے، لفظوں سے مشابہت ہے، مگر یہ سورہ بقرہ میں ابراہیم کی دعا ہے کہ جس کو اللہ نے حکایت کر کے وحی بنا کے اس قرآن میں نازل کر کے صبح قیامت تک بتا دیا کہ رسول کیسا ہوتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہاں جواب دیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ یہ ابراہیم کی دعا ہے۔ اللہ نے سورہ جمعہ میں ابراہیم کی دعا کو سن کے ایکسپٹ کر کے انہی لفظوں کو دہرا کے بہن ابراہیم نے جو مانگا، اللہ نے سورہ جمعہ میں جواب دیا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورہ جمعہ ہے، یہ اللہ جواب دے رہا ہے۔ ایک لفظ کو حل کر دوں، لوگ کہتے ہیں امی کے معنی کیا ہیں؟ بے پڑھا لکھا، الٹریٹ، نہ حرف شناس، جسے لکھنا پڑھنا نہ آئے۔ قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت کے معنی نکالو۔ ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت میں امت مسلمہ بھیج، اس میں سے ایک رسول۔ اللہ نے کہا امیوں میں بھیج دیا ایک رسول۔ اس کے مطلب سورہ بقرہ میں جو امیون ہیں یہ وہ اسپیشل گروہ ہے جو دعائے ابراہیمی میں ابراہیم کی ذریت کی امت مسلمہ ہے، یہ وہی امیین ہیں، یہ انپڑھ لوگ نہیں ہیں۔ صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد۔ آیت سے آیت کی تفسیر تھوڑا سمٹ آئیں، ایک صلوات پڑھیں، تھوڑا ادھر سمٹ آئیں، ادھر یہ جگہ بہت خالی ہے۔ گلاس ہاتھ میں لیں، موبائل ہاتھ میں لیں، آگے بڑھیں ورنہ پانی گلاس لڑک جائے گا۔ اتنا مست تو نہیں ہے گلاس تک کہ خود بخود یہ گر جائے۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بڑے اہم مطالب ہیں، ظاہر ہے کہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ تو ہوتے ہیں، اس لیے کہ زبان میں کوئی معجزہ طی اللسان تو نہیں کر پاؤں گا، بہت زبانی سے بولوں گا تو شاید اوورلیپنگ ہو جائے، لفظ ایک دوسرے پہ چڑھ جائیں اور آپ اس کو سمجھ نہ پائیں۔ چنانچہ بہرحال آپ کی فکر یہاں پر ماشاءاللہ جمع ہے، لہٰذا نتیجہ بہت قریب ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ یعنی یہ کہ ابراہیم نے جو سورہ بقرہ میں دعا ہے کہ میری ذریت میں امت مسلمہ کو بھیج، اور پروردگارہ انہی میں ایک رسول کو بھیج جو ون آف دیم ہو، انہی میں سے ایک ہو جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تعلیم کتاب و حکمت دے، نفسوں کا تزکیہ کرے۔ اللہ نے سورہ جمعہ میں کہا کہ ہاں وہ وہی اللہ ہے، ابراہیم نے جو مانگا تھا وہ وہی اللہ ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ایک ہے۔ ابراہیم نے کہا تھا ذریت میں امت مسلمہ، انہی میں ایک رسول بھیج جو ان میں کا ایک ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے امیوں میں ایک رسول بھیج دیا جو آیتوں کی تلاوت، نفسوں کو تزکیہ، تعلیم کتاب و حکمت دے۔ تو دونوں آیتیں قرآن کی اللہ کا کلام ہے۔ یعنی جو امی ہے جس کے معنی یہ ملا سمجھ رہا ہے کہ محمد کو اپنا جیسا بشر بنا کے اپنے پیروں کا جیسا جاہل معاذ اللہ ثابت کرنے کے لیے کہ امی کے یہ معنی ہے کہ بے پڑھے لکھوں میں اللہ نے ایک رسول کو بھیجا جو خود بے پڑھا لکھا تھا۔ جی نہیں، قرآنک ٹرم میں یہ امیین وہی اسپیشل گروہ ہے کہ جو ذریت ابراہیمی کی امت مسلمہ ہے جنہیں ابراہیم نے اللہ سے مانگا تھا اور کہا تھا انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ تو جب انہی میں سے ایک رسول ہے تو جب بعد میں مسلمان ہوں گے وہ ذریت ابراہیم کی امت مسلمہ نہیں ہے، بلکہ جب محمد اعلان نبوت کر رہے ہوں تو ابراہیم کی ذریت کی امت مسلمہ پہلے سے ہونی چاہیے کہ جن میں کہ ایک رسول ہو، تبھی تو ایک نے اعلان رسالت کیا، ایک نے تصدیق رسالت۔ عجیب منظر صلوات۔ مل جل کے بلند نواز سے ایک صلوات سے اور نواز دے پر محمد و آل محمد۔
بس میں اپنی اس منزل پہ آپ کو لے آیا کہ جہاں پہ چند منٹ ٹھہر کے رحمتیں تمام ہیں. یعنی یہ کہہ رہا تھا کہ فکر وجود ہے. ابراہیم کی دعا میں کیا مانگا؟ اے پروردگارہ ہماری ذریت میں امت مسلمہ انہی میں سے ایک رسول بھیج. اور اللہ نے سورہ جمعہ میں اس کا جواب دے دیا. بھائی اللہ کو تو رسول بھیجنا ہی تھا. آدم کو اللہ نے بھیجا, کسی کی سفارش پہ تھوڑی نہ بھیجا. سارے انبیاء اس کا مشن ہے, اس کا دین ہے, اس کا اسلام ہے. بھائی کوئی ہو یا نہ ہو, ہدایت لینے والا ہادی ہوگا جیسے آدم, اور کوئی ہدایت لینے والا رہ جائے نہ رہ جائے ہادی کا وجود رہے گا. تو یہ تو نظام ہدایت الہی ہے. مگر نبیوں کی دعائیں, ان کی فکر, ان کو خود جو تشویش اور دین خدا سے خلوص تھا, اللہ نے اس کی حکایتیں بھی قرآن مجید میں کی ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ابراہیم نے ذریت میں ایک رسول مانگا. ساری امت کا اجماع ہے کہ اللہ نے رسول دیا, وہی صفات ہیں, اور وہ آخری نبی ہے, وہ سردار انبیاء ہے. پروردگارہ ذریت میں میری امت مسلمہ کے ایک رسول بھیج. اللہ نے سورہ جمعہ میں جواب دیا کہ ہم نے بھیج دیا. توجہ, ابراہیم ذریت میں رسول مانگے تو اللہ نے دیا, اور جو پہچان بتائی وہی پہچان سورہ جمعہ میں بتا کے اللہ نے رسول دیا. تو آئے قرآن کی آیتیں رٹنے والوں اور تفسیر بیان کرنے والوں, ابراہیم نے اپنی ذریت میں فقط رسول ہی نہیں مانگا ہے, بلکہ اسی ذریت میں ابراہیم نے امام بھی مانگا ہے. صلوات ہی پڑھ دیں. ماشاءاللہ بھائی, ماشاءاللہ. صلوات, بلند آواز. دامن وقت کی گنجائش کا لحاظ کرتے ہوئے جلدی بات کو مگر اہم مطالب کو سمیٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر نبی نے مرحلہ وجود کے فکر مند تھا. اس نے نبی مانگا, نبوت مانگی, مگر ایک بیچ میں خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ جن کو فکر وجود اسلام بھی ہے, فکر بقائے اسلام بھی ہے. جب وجود کی فکر ہوئی تو کہا پروردگارہ میری ذریت کی امت مسلمہ میں ایک رسول بھیج دے, وہ محمد مصطفیٰ آخری رسول ہے. تو ملاؤں ابراہیم نے اسی ذریت میں اپنی کچھ اور بھی مانگا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. وہ وقت بھی یاد کرو اے میرے رسول کہ جب ابراہیم کا امتحان ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے لیا, فَأَتَمَّهُنَّ, تو وہ امتحان میں پورے اترے, پاس ہو گئے. اللہ نے بطور امام کے کہا, بطور انعام کے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم اب ٹیسٹنگ کرنے کے بعد ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں. جیسے ہی عہدہ امامت کی خوشخبری سنی, ابراہیم کو فکر بقائے اسلام آئی, اسلام کی بقا کا خیال آیا. فوراً کہا قال ومن ذریتی, اور یہ امامت ہے رب میری ذریت میں دے گا. صلوات سے نوازیں پر محمد و آل محمد. میں نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سلامت رہے. جیسے ہی ابراہیم امتحان میں پورے اترے, اللہ کہہ رہا ہے قالا انی جاعلک للناس اماما, ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں. قالا ومن ذریتی, ابراہیم نے فوراً درخواست لگا دی کہ میری ذریت میں امام, ذریت میں رسول مانگا تو اللہ نے دیا. اسی ذریت میں ابراہیم نے اللہ سے امام مانگا, پبلک سے نہیں. ارے کیا سن رہے ہیں؟ اے پروردگارہ مجھے تو امام بنائے گا میری ذریت میں,
اللہ نے ابراہیم سے انکار نہیں کیا بلکہ ایک موٹا سا فلٹر لگا دیا. قالا لا ینال عہد الظالمین. یہ نہیں کہا کہ نہیں تم کو امام بنا رہا ہوں, ضروریت کیا ہوتی ہے. اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ کہا بناؤں گا مگر یہ عہدی, یہ میرا عہد ظالمین تک نہیں جائے گا. یعنی جائے گا مگر فلٹر لگا ہے ہر ایک تک. ارے غیرے کی اوقات کیا ہے, تمہاری ذریت میں بھی جو ظالمین ہوں گے. ارے عجیب منزل ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. اب ذرا سے یہاں پر ان جملوں کو آپ کے دل میں اتار کے رہوں گا میں بھی. ظاہر ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے اتنا کانفیڈنس بھی نہ ہو تو فائدہ ہی نہیں 30 سال سے مجلس پڑھنے کا. توجہ ہے, جب ابراہیم نے ذریت میں رسول مانگا تو رسول کی پہچان ابراہیم نے بتائی, اللہ نے نہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پروردگارہ ہماری ذریت کی امت مسلمہ میں رسول انہی میں سے ایک ہو, اور وہ کیا کرے؟ اللہ نہیں بولا, ابراہیم نے کہا آیتوں کی تلاوت کرے, تعلیم کتاب و حکمت دے اور نفسوں کا تزکیہ کرے. یعنی جب ذریت میں رسول ابراہیم نے مانگا تو اس رسول کی پہچان اور اس کا جاب اور پہچان جو ہے, اس کی ڈسٹنگوشنگ پراپرٹیز جو ہیں, وہ اللہ نے نہیں ابراہیم نے پیش کی. اللہ نے ویریفائی کر کے سورہ جمعہ میں جواب دے دیا. مگر جب ذریت میں امام مانگا تو ابراہیم نے شرط نہیں لگائی بلکہ اللہ نے شرط لگائی کہ لا ینال. اے کاش کہ ان علمی مضامین کے قابل آپ اپنے ذہن اور میدوں کو بنائیں. یہ قرآنی حقائق ہے, توجہ فرما رہے ہیں. یعنی ذریت میں رسول مانگا تو اللہ نے دیا, توجہ کا طالب ہوں. جب ابراہیم نے ذریت میں رسول مانگا تو اللہ نے بنایا. ابراہیم نے بنایا نہیں بلکہ ابراہیم نے دعا کی. جب ذریت میں رسول مانگا تو اللہ نے بنایا. اسی ذریت میں ابراہیم نے امام اور امامت مانگی ہے. توجہ, جب ذریت میں رسول مانگا تو ابراہیم صلوات, یہ روز ہونا ہے. اور آگے آ جائیے, فائدہ اٹھا لیے اس کا, 15 منٹ کا فائدہ اٹھا لیے. خوش پسی صلوات ہے نہیں, آپ اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ فارمالٹی نہیں چاہیے بلکہ مولا کے عشق میں جتنا جس کا دل چاہے, جس کا عشق لیول جتنا بلند ہو اتنا ہی آواز کو بلند بے خودی کے عالم میں صلوات پڑھیں. بڑی اہم باتیں, 5-7 منٹ کے اندر بڑی اہم باتیں ہیں. بڑی توجہ کا طالب ہوں. جب ذریت میں رسول مانگا تو شرطیں ابراہیم نے لگائیں, اللہ نے ویریفائی کر دیا. جب ذریت میں امام مانگا تو اللہ نے شرط لگائی کہ لا ینال عہد الظالمین. ظالمین تک یہ ہوتا. اس کو ڈیفائن کروں گا کہ قرآن کی زبان میں ظلم کیا ہے, ظالمین کیا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب امت مسلمہ کے ملاؤں سے سوال ہے کہ جب ذریت میں ابراہیم نے رسول مانگا تو اللہ نے بنایا. اسی ذریت میں ابراہیم نے اللہ سے امام مانگا. ہمیں ذریت ابراہیم کا وہ امام بتاؤ کہ جسے پبلک کے جاہل چرواہوں نے نہ بنایا ہو بلکہ اللہ نے بنایا ہو. سلامت رہے.
ابراہیم نے اللہ سے مانگا نا، کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، قال ومن ذریتی، یعنی میری ذریت میں امام بنائے گا. تو اللہ نے یہ کہا کہ نہیں امام تو تم لوگ الیکشن سے بنا لینا، اپنی امت سے کہنا نہیں. اللہ نے کہا لا ینال عہدی، ایک جملہ عہدی. اللہ نے کہا امام بنائیں گے. ابراہیم نے لفظ امام دہرایا نہیں، فقط انڈرسٹوڈ تھا کہ ومن ذریتی، ہم تمہیں امام بنانے جا رہے ہیں. ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں، یعنی امام. اور جب پھر اللہ نے دوبارہ جواب دیا تو لفظ امام و امامت نہ رکھا، بلکہ کیا کہا لا ینال عہدی، یہ میرا عہد ظالموں تک نہ پہنچے گا. ارے پہلی آیت میں جیسے امام و امامت کہا، جواب میں کہا عہدی. اس کے مطلب یہ امامت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے. قرآن کی زبان میں امامت ارے عہد پروردگار ہے. صلوات پڑھے. میرا سانس لیتا ہوا بت کا جیسا بعض مجمع کے لوگ جو فقط سانس پہ ہی کام چلا رہے ہیں، ذرا آواز سے بلند کر کے صلوات بھی پڑھیں تو لگے کہ آپ باقاعدہ باذوق ہیں اور میری بات پہنچ رہی ہے. صلوات. نہیں، اب اس منزل پہ ظاہر ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اور رفتار کے ساتھ میرے ساتھ آئیں. بھائی یہی سبب ہے، سنیں کہ امامت کی ضرورت کیا ہے. اگر ضرورت نہ ہوتی تو اللہ سے ابراہیم امام نہ مانگتے، اور اللہ اگر منع کر دیتا تو محمد کے بعد پھر امامت نہ رہتی. توجہ، اللہ نے کہا اسے امام بناؤں گا، ذریت میں تمہارے مانگ رہے ہو تو امام دوں گا، اور ظالمین تک نہیں جائے گی. پھر اللہ نے ایک اور فلٹر اور شرط لگا تھی اور یہ کہہ دیا کہ ابراہیم نے مانگا تھا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اور اسے ابراہیم کی پشت میں، ابراہیم کے پیچھے، یعنی صبح قیامت تک ہم نے امامت کو کلمہ باقیہ قرار دیا ہے کہ ذریت ابراہیم میں امامت رہے گی. یہ کلمہ باقیہ ہے. اللہ نے کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ہم نے اسے کلمہ باقیہ لوگ کہتے ہیں یہ کلمہ تیسرا کہاں سے آ گیا، بڑھا لیا. ہم کہیں گے ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں ہے، آپ نے کلمے میں ڈنڈی ماری ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں ہے، آپ نے کلمہ جو ہے وہ کم کر دیا ہے. یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ امامت کو ہم نے ذریت ابراہیم یعنی فی عقبہ ابراہیم کی نسل میں، عقب کہتے ہیں بعد آنے والے، اور یہ نہیں کہا کب تک ایبسولوٹ یعنی صبح قیامت تک نسل ابراہیم ذریت ابراہیم میں ہم نے اسے کلمہ باقیہ کلمہ بنایا ہے اور باقی کلمہ بنایا ہے. یہ باقی رہے گا، یہ امامت کا کلمہ باقی رہے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ایک اور ابراہیم کی دعا اللہ نے نقل کی کہ ابراہیم نے کہا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے لیے ایک لسان صدق، ایک زبان صداقت، ایک لسان، نئی توجہ کی، تو بنا دے ایک لسان ہمارے لیے. کب بنا دے؟ آخرین، آخری زمانے والوں تک. آخری زمانے میں اے پالنے والے ہمیں ایک لسان صدق دے دے جو ہمارا ترجمان ہو، جو ہماری طرف سے ہو، مگر یہ زبان صدق تو دے دے. ارے کیا سن رہے ہیں؟ یہ لسان تو دے دے. اللہ نے جواب میں کہا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے وہ لسان صدق علی کو بنایا.
بس عزیزوں مل جل کے صلوات اپنی سلامتی کے لیے پڑھ لیں اور منزل مساعد پہ قریب ہوں. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم کی ادھر توجہ میں ان کو منع کر دوں گا, ان کا کام رک جائے گا. آپ ان کو اپنا کام کرنے دیں, اپنا کام. ایک صلوات پڑھیں, میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں جب کوئی ادھر ادھر دیکھے. وہ کرتے رہیں گے اپنا کام. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. ابراہیم نے کہا, اللہ نے نقل کر دیا, ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگارہ تو بنا دے ایک لسان صدق, زبان صدق, زبان صداقت. تیرا اور میرا ترجمان, تیری زبان میری زبان. ایک ایسا سپوت دے دے ذریت میں میری, ایک ایسی زبان دے دے جو آخرین میں ہو, آخرین میں دے. اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا لَهُمْ, تم ہی نہیں اور پچھلے سارے نبیوں کی لسان صدق ہم نے علی کو بنایا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے. میں کون کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے لسان صدق انبیاء کی, مرسلین کی علی کو بنایا. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ بنا کے بھیجا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ علی پہلے سے نہیں تھا. اب علی کی مرحلہ ابتدا اللہ کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَدَيْنَا فَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اور وہ تو پہلے سے کتاب لوح محفوظ میں میرے نزدیک وہ علی حکیم ہے. وہ تو فی الکتاب, الکتاب, وہ لوح محفوظ الکتاب یعنی میرے علم میں, لدینا میرے نزدیک وہ علی حکیم ہے. ہم نے لسان صدق بنا کے علی کو بھیجا ہے. یہی وہ ہے جو کلمہ باقیہ ہے ذریت ابراہیم میں, جس میں اللہ نے کہا کہ لا ینال عہد الظالمین, ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ یہ امام نہیں بن سکتا. یہاں پہ بہت باریک فلٹر ہے کہ فہرست ظلم میں وہ شامل نہ ہو. اب قرآن سے ظلم کو کل ڈیفائن کروں گا, فقط اتنا بتا دوں کہ ترک اولا بھی ظلم کی پریویس اسٹیج ہے, اور شرک جو ہے وہ اس کی سیویئر اسٹیج ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ارے ترک اولا جن نبیوں یا آدم سے ہوا, اللہ نے کہا یہ تم نے ظلم کیا, اسی لیے آدم امام نہیں ہو سکتے تھے, کیونکہ ترک اولا ہو گیا. تو جس سے ترک اولا ہو گیا وہ امامت کے لیے ڈسکوالیفائیڈ ہے. تو جن بڈھوں سے 40 سال تک بتوں کی پوجا ہوتی رہی, وہ امام کہاں سے بن جائیں گے؟ ماشاءاللہ, سلامت رہے, سلامت رہے. میں تو اپنے موضوع سے وفا کرتا ہوں. ماشاءاللہ. لا ینال عہد الظالمین. بھائی عجب منزل ہے, بس بات تمام ہے, بیدار رہیں ادھر. پانی کی ضرورت نہیں ہے, ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. بس ایک اور صلوات سے نوازیں بلند آواز کے ساتھ مل جل کے. آخری صلوات بلند آواز سے, پھر منزل مصائب ہے. لا ینال عہد الظالمین, یعنی جس سے ترک اولا بھی ہو وہ امامت کے قابل نہیں ہے, چاہے کہ ظلم عظیم شرک کوئی کر رہا ہو,
وہ امامت کے قابل کہاں سے ہے؟ عزیزو یہی تو فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لوگوں کے. وہ ان بڈھوں کو لا رہے ہیں کہ جن کے ابتدا شرک ہے، انتہا شرک ہے. ارے اسلاب و ارحام نجس ہیں، مشرکین ہیں، جدات و امہات سب مشرکین، خاندان مشرکین، قبیلہ مشرکین، عشیرہ مشرکین، خاندان مشرکین، تربیت مشرکین، بیک گراؤنڈ، پس منظر و منظر سب مشرکین ہی مشرکین ہے. نانیال مشرک، دادیال مشرک، سسرال مشرک، سمدھیانے مشرک. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابتدا انتہا اصل و نسل سب مشرک ہے. اور وہ امامت کے دعوے دار ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ امامت کے لائق وہ نہیں ہے کہ جو 40 سال بتوں کا سجدہ کر کے اب کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے بھائی آج مسلمان ہو گئے ہو، پہلے تو مشرک تھے. فہرست ظالمین میں فیکی فہرست میں تو آ گئے ہو. ارے تم بھول جاؤ کمال بے حیائی ہے، اللہ میاں تو نہیں بھولتا. بھائی اگر ماضی، بھائی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر ماضی کے مجرم کی خطا اور جرم کو کوئی کریم آقا معاف کر دے تو یہ قلادہ فضیلت نہیں بن جاتا. بھائی کیا سنا؟ اگر کسی ماضی کے سنگین مجرم کو کوئی آقا توبہ ووبہ سے معاف کر دے تو یہ کوئی تمغہ فضیلت نہیں بن جاتا، بلکہ اگر شریف ہو تو سزا معاف ہونے کے بعد بھی ماضی کے جرائم کو یاد کر کے سر جھکا کے شرمندگی کے ساتھ چلو. اکڑنے کا حق نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ رضا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ ارے سن رہے ہیں؟ جو خاندانی مشرک تھے جب وہ کلمہ پڑھیں تو امت کہتی ہے رضی اللہ عنہم. اور جس نے کبھی بتوں کا سجدہ نہ اس نے کیا ہو نہ اس کے باپ دادا نے کیا ہو، وہ رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے کرم اللہ وجہہ. سلامت ہے. ماشاءاللہ. بس عزیزو یہی سبب ہے. بلند آواز، بات کمال. یہی سبب ہے کہ تم رضی اللہ تمہارے یہاں ہیں، ہمارے یہاں تو سب علیہ السلام ہوتے ہیں. اب تم یزید کو رضی اللہ کہو تو شیعوں کو برا نہیں لگے گا. یہاں کوئی ہے ہی نہیں رضی اللہ. رضی اللہ وہ ہیں کہ اللہ کا راضی ہونا ابھی تک طے نہیں ہے، تبھی تو امت سے دعا کرائی جا رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جا. ہمارے یہاں وہ والے نہیں ہیں کہ اللہ راضی ہو جا. ہمارے یہاں ایسا امام ہے کہ ایک شب ہجرت لیٹ جائے تو رضا خرید لے. ہمارے یہاں رضی اللہ نہیں ہے. بس عزیزو یہی سبب ہے کہ جو ان کے قدموں سے آ کے لپٹ جائے، ان کے قدموں پہ جان دے دے، اللہ اس سے راضی نہیں. دعا والا راضی نہیں، سند والا راضی کہ اللہ راضی ہے. کوئی حسین کے قدموں پہ جان دے اس سے اللہ راضی نہ ہو. جنت کا سردار حسین اور حسن ہے، کوئی بنی امیہ کا لونڈا نہیں ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. مصباح الہدی حسین ہیں. پیغمبر نے فرمایا کہ معراج میں جب میں عرش کے بلندیوں پر گیا تو میں نے یمین عرش کے داہنی طرف لکھا ہوا دیکھا نورانی الفاظ میں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حسین چراغ ہدایت ہے، حسین سفینہ نجات ہے. جو چراغ ہدایت ہوتا ہے وہ چراغ بجھا بھی دے تو پروانے جاتے نہیں ہیں. بس ایک جملے میں آپ کو اس منزل پہ لے آیا.
جو چراغ ہدایت ہوتا ہے وہ خیمے کا چراغ شب عاشور بجھا بھی دے تو پروانے منتشر نہیں ہوتے۔ بزم بشری و بزم پروانہ کے اولین و آخرین میں یہ پہلی اور آخری بزم ہے کہ جہاں پر شمع بجھا بھی دی گئی مگر پروانہ فانوس وفا منتشر نہ ہوئے۔ یہی شب عاشور کا منظر ہے کہ امام حسین نے خطبہ دیا اور اصحاب کو جمع کر کے انشاءاللہ شب عاشور کی مجلس میں اس خطبے پہ ذکر کروں گا، مگر اشارہ کر کے بڑھ جاؤں آج کے اس شہید ناز کہ جس کا ماتم آپ کرنے چلے ہیں۔ اس شب عاشور میں اس کے ولولے کا ابال، اس کے جذبہ وفا و نصرت و شوق شہادت کی معراج کہ بچے کو سکون سے وہ شوق شہادت بیٹھنے نہیں دے رہا تھا، اور وہ یہ فکر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کمسنی کا بہانہ بنا کر مجھے جو ہے وہ میدان میں نہ بھیجا جائے۔ اسی لیے شب عاشور جب عہد و پیمان وفا حسین لے چکے، یعنی شمع بجھا کے بھی کہا جاؤ میں پھر بیان کروں گا، مگر جب شمع خیمہ جلی تو کوئی نہ ہلا۔ حسین نے کہا کیسے تم لوگ جاؤ گے، تم سب کا نام تو محضر شہادت میں ہے۔ یہ تو میں نے دنیا کے لیے تمہاری وفا پہ کوئی شک نہ تھا، یہ میں نے چاہا جریدہ عالم پر جلی حروف میں یہ شب عاشور کی تاریکیوں میں بزم نور کا منظر، اور یہ تمہاری وفاداری، تمہارا کمٹمنٹ رہتی دنیا تک تاریخ میں انسانیت کی دہرایا جائے۔ کیسے جاؤ گے؟ ہر ایک کا تو نام ہے۔ اے زہیر تمہارا بھی نام محضر شہادت میں ہے، اے حبیب تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے، اے بریر ابن خزیر حمدانی تمہارا ذکر بھی محضر شہادت میں ہے۔ ایک ایک کا نام اصحاب کا حسین گناتے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ جب بنی ہاشم کے نام لینے حسین نے شروع کیے تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک نوخیز بچہ کہ جو ابھی سرحد جوانی پہ قریب کھڑا تھا اور اٹھ کے کہتا تھا کہ یا اماں، اے چچا، کیا میرا نام بھی محضر شہادت میں ہے؟ حسین حسرت سے چہرہ دیکھ کے چپ ہو جاتے تھے، پھر فہرست آگے گنانا شروع کرتے تھے، پھر درمیان میں وہ بچہ کھڑے ہو کے کہتا تھا یا اماں، اے چچا، کیا میرا نام محضر شہادت میں ہے؟ پھر حسین ٹال دیتے تھے۔ جب اون و محمد تک کا نام گنا دیا حسین نے تو اب یتیم حسن قاسم سے رہا نہ گیا، ایک بار آگے بڑھ کے کہا اے میرے چچا، آپ پہ میری جان قربان، مجھے تو بتائیے کیا میرا نام بھی میرے اور بھائیوں کی طرح محضر شہادت میں ہے؟ اتنی بار بچے نے اصرار کیا، چہرہ دیکھا، بھائی یاد آ گئے۔ اب حسین بچے سے براہ راست مخاطب ہوئے، کہا یا بنیا، اے میرے بچے، کیف الموت عندک، یہ بتا کہ موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ اب قاسم نے عجب جواب دیا کہ بڑے بڑے فلسفیوں کی عقلیں حیران ہیں۔ یا اماں، الموت عندی احلی من العسل، اے میرے چچا، موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ عجب یہ پہلا لہجہ تھا اجنبی کہ کسی نے موت کا تک مزہ کڑوا کہا، تلخ کہا، برا کہا، مگر شہد سے زیادہ میٹھا یہ حسن کے یتیم قاسم نے کہا۔ بس جیسے ہی حسین نے اتنا بلیغ جواب کہ جیسے لگ رہا ہے کہ اپنے باپ کی نمائندگی میں اسی لہجے میں بچہ بول رہا ہے، تو حسین نے پھر بھی یہ نہ کہا۔ حسین کا دل بھی راضی نہ تھا کہ اس بچے بھتیجے سے یہ کہے کہ ہاں تو بھی مارا جائے گا۔ حسین نے گفتگو کا رخ، یہ کسی خطیب و ذاکر کے جملے نہیں ہیں، بلکہ ہر مقتل میں یہ قاسم کا جواب، پھر حسین کا اس جواب کے جواب میں یہ کہنا کہ اے بیٹے، محضر شہادت میں نام تو تیرے ننھے سے بھائی ششمہ ہے شیر خار علی اصغر کا بھی ہے۔ بس جیسے ہی
قاسم نے یہ سنا سمجھ تو گئے کہ میرا نام بھی ہے جب اصغر کا بھی ہے، مگر حسین فکر کو خیمے تک لے آئے۔ ایک بار بچے نے بڑی حیرت سے کہا چچا میرے بھائی اصغر کا نام، تو کیا یہ دشمن یہ اشقیاء کیا یہ چچا خیموں میں چلے آئیں گے؟ حسین نے کہا خیموں میں وہ نہ آئیں گے بلکہ میں اپنے ہاتھوں پہ لے کے آؤں گا اور تیرا بھائی بھی تیر سے شہید ہوگا۔ لو خوشخبری سن لی، بازار موت دہم کے عاشور کو نمودار ہوا، بازار موت گرم ہوا، ایک ایک کے جنازے حسین لا رہے ہیں۔ اصحاب و انصار کے جنازے جب لا چکے تو بنی ہاشم کی باری آئی، کئی جوانان بنی ہاشم کے جنازے بھی حسین اٹھا کے لا چکے۔ تاریخ کہتی ہے کہ قاسم ابن حسن بار بار آگے بڑھ کے کہتے تھے چچا اب مجھے بھی اجازت دے، شب میں سن تو چکے تھے کہ ہاں نام ہے، مگر تاخیر بھی اس بچے کو برداشت نہیں تھی۔ حسین پھر وہی حسرتوں سے چہرہ دیکھ کے ٹال دیتے تھے۔ جب کئی بار اصرار کرنے کے بعد بھی جب قاسم کو چچا نے اجازت نہ دی تو بظاہر مایوس ہو کر پیچھے آئے اور ایک خیمے کی چوب سے لکڑی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور زانوؤں پہ سر کو نوڑا کے زاروں قطار رونے لگے اور بابا یاد آئے کہ میرا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اگر میرے بابا ہوتے تو مجھے اتنی زحمت اجازت میں نہ لگتی۔ جو بابا یاد آئے تو وصیت بھی بابا کی یاد آئی کہ بازو پہ تعویذ جو بندھا تھا ماں نے بھی بتایا تھا کہ جب کوئی بہت مشکل وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول کے جو اس میں خط لکھا ہے اس پر میری وصیت کے طور پہ حسن تمہیں عمل کرنا ہے۔ کہا اس وقت سے زیادہ مشکل کا کون سا وقت ہوگا جب میرا چچا دشمنوں میں گھرا ہے، جنازے صبح سے اٹھا رہا ہے۔ جلدی سے کھولا تعویذ، اس میں سے بابا کی تحریر نکلی۔ یتیم اپنے بابا کے خط کو پڑھ رہا ہے، پڑھ کے خوش ہو گئے۔ اے حسین قاسم کربلا میں میرا حسین اکیلا ہوگا، ارے میں نہ ہوں گا، میری نیابت کا حق ادا کرنا، اے میرے لال چچا پہ فدا ہونے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ ارے خط کیا دیکھا کہ جیسے اجازت مل گئی خوشی خوشی آئے حسین کی خدمت میں بڑھا دیا۔ ارے حسین نے جیسے ہی بھائی کی تحریر دیکھی تصورات میں کھو گئے، وہ اپنے بھیا کی وہ مصیبتیں، وہ زہر سے ٹکڑے جگر کے ہو کے گرنا، ارے وہ بھائی یاد آیا، دوہرا غم ہو گیا، بھائی کا غم بھتیجا جا رہا ہے۔ بس سنو گے عزاداروں کیا عالم ہوا، ہاتھ پکڑ کے خیمے میں لائے، بیویوں سے ام فروا ماں پھوپھیوں زینب و کلثوم و بہنوں سے رخصت ہوئے۔ اب آخری رخصت کیا تھی؟ اب خیمے کے باہر گھوڑا تیار ہے۔ ہر کتاب اہل سنت کی تبری مقتل ابی مخنف ہر ایک میں لکھا ہے کہ حسین نے آغوش پھیلائی یتیم بھتیجے کو آخری رخصت کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے چچا بھتیجے ایک دوسرے کے لپٹ کے روتے رہے، اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے زمین پہ گر پڑے۔ یہ ہر کتاب میں لکھا ہے۔ عزاداروں بس مجلس تمام کر دیتا مگر اس یتیم کا حق کہ کربلا میں جس کا باپ بھی نہ تھا راہوار کے قریب آئے۔ حمید ابن مسلم یزید کا رپورٹر کہتا ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ کوئی زرہ اس کے فٹ نہیں آ رہی تھی، کوئی زرہ اس کے ناپ کی نہیں تھی، ایک پیراہن پہنے تھا، نہ کوئی خود تھا اس کی ناپ کا نہ زرہ۔ تاریخ کہتی ہے لم یبلغ الحلم، ابھی جوانی کو پہنچا نہ تھا بچہ۔ 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت، یہ 10 سال ہو چکے ہیں، بہت سے بہت 12-13 سال کی عمر ہے، نہ کوئی زرہ ان کے برابر تھی نہ کوئی خود، فقط پیراہن پہنے۔ اس کے بعد حسین نے جانتے ہیں مزید کیا کیا؟ بچے کے پیراہن کی آستینیں الٹی اور اس کے چاک، گریبان کو پیراہن کے چاک
راک کر دیا تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ یتیم آ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، گھوڑے پہ بڑھ کے ارے عباس نے اور اکبر نے سوار کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ بازو پکڑ کے سوار کیا گیا۔ پھر وہی کہتا ہے کہ مجھے صاف یاد ہے کہ بچے کے پاؤں رکاب تک پہنچ نہیں رہے تھے، یعنی یہ کم سنی کا عالم تھا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اتنا کم عمر تھا کہ مجھے صاف یاد ہے کہ اس کی جوتی کے بائیں جوتی کے تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ حمید ابن مسلم نے لکھا ہے، طبری میں روایت موجود ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اب جو خدا حافظ کر کے وہ حسین خوبصورت سا بچہ چلا، حمید ابن مسلم کہتا ہے، یہ دشمن کا نامہ نگار کہہ رہا ہے کہ انہو فلقۃ من القمر، ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا گھوڑے پہ سوار، سپاہ شام کے بادلوں میں حسن کا چاند جا رہا ہے۔ بس عزازارو ارے پہنچے اور کہا، رجز پڑھا، ان تنکرونی فانا ابن الحسن، تم اگر انکار کرتے ہو تو پہچان لو میں ابن الحسن ہوں، میرا چچا حسین ہے۔ تم میرے چچا کو اسیر مرتہن، ایک اسیر بے بس اور لاوارث بے مددگار سمجھ رہے ہو، تو لو آؤ دیکھو شجاعت قاسم، شجاعت ہاشمی دیکھو، اور دیکھو کیسے میں اپنے چچا کا دفاع کرتا ہوں۔ نہ خود ہے نہ زرہ ہے، عمر آپ سن چکے کیا ہے، بس سنو گے عزادارو، ارے درجنوں کو فنار کیا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ اس طرح سے یہ قابو میں حسن کا شیر نہ آئے گا، گو کہ چھوٹا ہے، یلغار کرو، ہر طرف سے گھیر لو، ارے ہر طرف سے گھیر کے کوئی تلوار کوئی نیزہ، ارے وار پہ وار ہو رہے ہیں۔ بس عزادارو زخموں کی تاب نہ لا کر ایک بار زمین کی طرف قاسم مائل ہوئے اور آواز دی، یا اماں ہو ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ پہلی صدا تو حسین نے یوں سنی کہ مدد کو آئیے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین جلدی سے دوڑے اور منظر حسین نے یہ دیکھا کہ قاسم زمین پہ آ چکے ہیں اور وار کرنے کے لیے ایک شقی آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ اتنی جلدی حسین دوڑے کہ جیسے کوئی باز اپنے شکار پہ ٹوٹتا ہے، جلدی جلدی کہ کہیں سر پہ یتیم حسن کے تلوار نہ لگ جائے۔ اس کے تلوار مارنے سے پہلے حسین نے جھپٹ کے اس کے ہاتھ پہ جو وار کیا تو اس کا ہاتھ کٹ کے کوہنیوں سے لٹکنے لگا۔ حسین سر پہ تلوار مارنا چاہتے تھے کہ لشکر ابن زیاد نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب لو حسین سے جنگ شروع ہو گئی، اور مگر قاسم کہاں ہے یہ حسین کو نظر تو نہیں آ رہا تھا، بس ایک آواز کان میں آ رہی تھی، واہ اماں واہ اماں، اے چچا اے چچا اے چچا۔ حسین کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے جب فوجیں ہٹی ہیں تو عجب عالم میں دیکھا، ہر شہید کی جان نکلنے سے پہلے حسین پہنچ جاتے تھے، مگر قاسم کو عجب حالت میں دیکھا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ پڑ کے پامال، اسی میں چلا کے بچہ کہتا تھا، اے چچا جلدی، اے چچا۔ اب جو جنازہ روندہ ہوا دیکھا تو حسین زمین پہ بیٹھ گئے، بس دو فقرے مجلس تمام، ایک مرثیہ پڑھا، یا بنیا عزیزن علیہ، اے بچے تیرے چچا پہ بڑا گراں و شاق ہے،
دیکھ تو اسے مدد کے لیے پکارے اور وہ آ نہ سکے، اور اگر آ بھی جائے تو ایسے حالت میں تیرے کام نہ آ سکے۔ لو جنازہ اٹھانے حسین چلے، بس آخری فقرہ ہے، نہ جانے کس طرح سے قاسم کے بکھرے ہوئے جنازے کو حسین نے سنبھال کے، کہ ٹکڑے ہو چکے تھے مگر ابھی ٹکڑے جڑے ہوئے تھے، حسین نے چہرے پہ چہرہ رکھا، سینے سے سینہ لگایا، ایک ہاتھ سے سنبھال کے گھوڑے پہ کس طرح سوار ہوئے، آگے لے کے چلے۔ ارے کہتی ہے روایت کہ بچے کے پاؤں زمین پہ خط دے رہے تھے، چہرے سے چہرہ، بس جتنا رونا ہو سیدہ کے یتیم پوتے کا برسہ دے لو۔ ارے چہرے سے چہرہ، سینے سے سینہ، مگر زمین پہ خط دے رہا ہے پاؤں۔ جو بچہ گھوڑے پہ بیٹھے اور پاؤں رکعت تک نہ آ سکے، یہ پاؤں زمین پہ کیسے؟ پامالی کے بعد یہ عالم ہوا کہ حسن کا یتیم حسین خیمے میں جنازہ لے کے آئے۔ اے ام فروا، ارے تیرا بچہ دولہا بن کے آ گیا۔